بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ماہ مبارک کی اختتامی گھڑیاں شروع ہو گئی ہیں۔ یکم رمضان سے اس سیگمنٹ میں ہم نے سنا کہ انسان نے سائنسی ترقی کی بدولت کیسے خلا کی وسعتیں چھو لی، چاند پر پہنچ گیا، سمندروں کی تہ ناپ ڈالی، کیا کیا نہیں کیا انسان نے۔ لیکن وہ جو شعر ہے نا کہ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ، اے مالک تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا، تو نے پھر سے دیا نہ شکر کیا، تو نے اور دیا دیتا ہی گیا، منہ موڑ دیے دریاؤں کے میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا، میری اگلی نظر ستاروں پر پھر بھی میں تیرے سہارے پر۔ اللہ اکبر۔ خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب جب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کوئی مہلک وبا پھوٹی ہے، دنیا کی ساری ترقی، دنیا کی ساری تدبیریں، سارے مشن، سارے خلائی مشن، ساری سائنس، ساری فزکس سب دھری کی دھری رہ گئی۔ ایک نہ نظر آنے والا حقیر سا جرثومہ، بیکٹیریا، وائرس کروڑوں انسانوں کو لقمہ اجل بنا گیا، انسان کے غرور کو خاک میں ملا گیا۔ آج کا موضوع یہی ہے کہ انسانی تاریخ میں کب کب کیسے کیسے کسی وبا کے ذریعے انسان کو اس کی حیثیت یاد دلائی گئی، اس کی اوقات یاد دلائی گئی۔ آئیے آج انسانی تاریخ کی کچھ بڑی وباؤں کا تذکرہ کرتے ہیں، جس سے سبق ہے کہ انسان چاہے جتنی ترقی کر لے، پہنچ جائے چاند پر، اچھی بات ہے، محتاج اللہ کا ہی ہے، محتاج اللہ کے حکم کا ہے، اس کے حکم کے آگے بالکل بے بس ہے، کیونکہ کن فیکون وہی ذات ہے۔ شروع کرتے ہیں 14ویں صدی سے، آج سے کوئی 700 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ طاعون کی وبا پھوٹی، طاعون کی بلیک ڈیتھ، جس نے یورپ، ایشیا، شمالی افریقہ تباہی مچا دی۔ عجیب، اس کے جراثیم چوہوں میں پائے جاتے تھے، چوہوں میں، اور فلیس کے ذریعے، فلیس کے کاٹنے سے یہ انسانوں میں منتقل ہو جاتا تھا۔ کتنے لوگ مرے اس سارے واقعے کی وجہ سے، جو کہ بلیک ڈیتھ جس کی میں آپ کی بات کر رہا ہوں، جو کہ 14ویں صدی کا واقعہ ہے۔ یورپ کی آبادی کا 1/3 حصہ، 2.5 کروڑ افراد صرف یورپ میں مر گئے، 2.5 کروڑ افراد۔ بعض علاقے ایسے تھے جہاں کی پوری آبادی ختم ہو گئی۔ پیرس کی آبادی اس وقت 1 لاکھ تھی، آدھا پیرس مر گیا۔ الگ الگ اندازوں کے مطابق پوری دنیا میں 10 سے 20 کروڑ افراد مر گئے۔ دنیا کی آبادی کا 20 سے 40% مر گیا۔ ہر 4 میں سے 1 آدمی مر گیا۔ مرنے والوں کو دفنانے والے کم پڑ گئے۔ یورپ کی آبادی کو واپس پرانی سطح پر لانے کے لیے 100 سال لگ گئے، اتنی تباہی ہوئی۔ خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، آج سے 100 سال پہلے آئیے 1918 ایک اور ہولناک وبا آئی جس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، اسپینش فلو اسے کہتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اچانک زکام کی ایک قسم پھیلنا شروع ہوئی، اسپینش فلو، 100 سال پہلے زکام کی ایک قسم پھیلنا شروع ہوئی، جس سے ہر 3 میں سے 1 بندہ جو اس وقت زمین پر رہ رہا تھا، زمین پر جتنے لوگ رہ رہے تھے، ہر 3 میں سے 1 بندہ جو زمین پر رہ رہا تھا اس سے متاثر ہوا۔ خاندان کے خاندان اجڑ گئے، لاشوں کے انبار لگ گئے، قبرستان بھر گئے۔ 1.25 کروڑ بندہ صرف ہندوستان میں مارا گیا۔ اس وبا نے چند مہینوں میں جنگ سے زیادہ جانیں لے لی۔ پہلی جنگ عظیم میں 1.5 کروڑ جانیں گئی تھی، اس وبا نے چند مہینے میں 5 کروڑ بندہ مار دیا، 5 کروڑ۔ آگے بڑھتے ہیں، بہت ساری وبائیں آئیں، ان سب کو چھوڑتے ہوئے میں اس وبا کی طرف آتا ہوں جس کے بارے میں ہم نے پہلے کانوں سے سنا، اس کے بعد ہم نے اس وبا کو آنکھوں سے دیکھا، پھر ہم نے اس وبا کو اپنے ملک میں آتے دیکھا، پھر اس کی وجہ ذرا ہم یاد تو کریں نا، انسان بھول جاتا ہے بہت ساری چیزیں، یاد تو کریں بھی کل کی تو بات ہے، یہ تو کوئی 1400 سال پہلے کی بات نہیں ہے، یہ 700 سال پہلے کا واقعہ بھی نہیں ہے، یہ 100 سال پہلے کا واقعہ، یہ تو 5 سال پہلے کی بات ہے۔ اپنے ملک میں آتے دیکھا، پھر اس وبا کی وجہ سے ہم نے اپنے پیاروں کو یا جاننے والوں کو اس دنیا سے جاتے دیکھا۔
جی میں کورونا کی بات کر رہا ہوں, میں کووڈ-19 کی بات کر رہا ہوں. دسمبر کا مہینہ تھا, سال 2019 تھا. ہم سب نے خبر سنی, چین کا ایک شہر ہے ووہان, وہاں ایک وائرس آیا ہے. ہم سب نے مناظر دیکھے, لوگ چلتے چلتے گرنا شروع ہو گئے. ہم نے سب مناظر دیکھے. پھر پتا چلا کوئی وائرس ہے. پھر پتا چلا چین کے ایک شہر سے نکل کے چین کے دوسرے شہر میں پہنچ گیا ہے. پھر پتا چلا وائرس تو اور پھیل رہا ہے. پھر معلوم ہوا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہا ہے. پھر پتا چلا یہ وائرس تو ہمارے قریب آ رہا ہے. پھر پتا چلا ارے ہمارے ملک تک آ گیا ہے. یہاں تک کہ ایک دن آیا جب ہم سب نے ایسا منظر دیکھا جسے دیکھ کر ہمارا سانس بند ہو گیا. یقین نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. یہ دنیا جو اتنی آبادی سے بھری ہوئی تھی, کیا ہوا؟ پہلے کاروبار زندگی متاثر ہوا, پھر ادارے بند ہونا شروع ہوئے, پھر سکول بند ہونا شروع ہوئے, پھر مارکیٹیں بند ہونا شروع ہوئی, پھر پورے کے پورے علاقے یہاں تک کہ ملک بند ہونا شروع ہوئے. بڑھتے بڑھتے معاملہ ملکوں کے بند ہونے تک آ گیا. دنیا بند ہونے لگی. روز خبر آتی تھی اتنے مر گئے, اتنے ملک بند ہو گئے. امریکہ جیسے ملک میں ملین بندہ مر گیا. پڑوس بھارت میں 5 لاکھ بندہ مر گیا. کچھ ملکوں میں لاشیں دفنانے کے بجائے جلانے کا حکم دے دیا گیا. جنازوں میں شرکت پر پابندی لگا دی گئی. پاکستان میں 30,000 لوگ مر گیا. سڑکیں خالی, سڑکیں ویران, سڑکیں سنسان. اتنے آباد شہر تھے, سب خالی. میں پاکستان کا واقعہ عرض کروں. جب کورونا کی جب کراچی میں پہلی تدفین تھی کورونا کے مرض کی وجہ سے, جب پہلا شخص تشخیص ہوا کہ کورونا کی وجہ سے مرا ہے, اور اس شخص کا بیٹا مجھے ذاتی طور پہ کال کر کر کے یہ ریکویسٹ کرتا رہا کہ ہمیں ہمارے باپ کی باڈی تک رسائی دے دیں, یہ ممکن بنا دیں کہ ہم جنازے میں شرکت کر سکیں, ہمارے رشتہ داروں کو جنازے میں آنے دیں, مجھے جنازے میں آنے دیں. میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. ایسے کچھ معروف لوگ ہیں, میں سیکری ان کا نام ٹیلی ویژن میں نہیں بتا سکتا, جنہوں نے اپنی ماں کی میت میں شرکت نہیں کی, اس وجہ سے کہ مرض اتنا تیزی سے پھیلا تھا. ماں مر گئی, خود اسی ملک میں, جنازے میں نہیں جا پا رہے ہیں. یہ منظر ہم نے دیکھے, دنیا ہی بدل گئی. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ دنیا میں یہ سڑکیں اس طرح سنسان بھی ہو سکتی ہیں, یہ سڑکیں اس طرح ویران بھی ہو سکتی ہیں, یہ ملک اس طرح خالی بھی ہو سکتے ہیں. یاد ہے نا, آپ سب کو یاد آ رہا ہے نا یہ سارا واقعہ, یہ سب تو دیکھا ہے نا ہم نے. یہ تو 500 سال پہلے کا واقعہ ہے ہی نہیں کوئی, سب خالی. جو عمارتیں رونق کا منبع ہوا کرتی تھی وہاں الو بول رہے تھے, سناٹا, ایک بندہ نظر نہیں آ رہا. اور کیا ہوا ہے جی, نظر نہ آنے والی چیز ہے کورونا, نظر بھی نہیں آ رہا, نیکڈ آئی سے نظر نہیں آ رہا. اور اس نے انسان کو یہ اوقات یاد دلائی ہے کہ تم پہنچو چاند تک اچھی بات ہے, تم جاؤ ستاروں تک اچھی بات ہے, لیکن حیثیت یہ ہے تمہاری اللہ تعالیٰ کے حکم کیا گیا. یہ سب منظر ہم نے دیکھے. لیکن پھر ایک منظر ایسا آیا جس نے ہم سب کو مار ہی دیا, ختم کر دیا. اس منظر نے, جب ہم نے دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ جو ہمارے دلوں کی جان ہے, اس کا طواف متاثر ہونا شروع ہوا. یہاں تک کہ صحن کعبہ جو ہر وقت لاکھوں فرزندان توحید سے بھرا, وہ خالی نظر آیا. یہ کوئی اے آئی جنریٹڈ امیج نہیں ہے, یہ حقیقی تصویر ہے, یہ حقیقی ویڈیو ہے. خانہ کعبہ خالی ہو گیا. ایک آپ گن سکتے ہیں, 2 بندے نظر آ رہے ہیں, 2 بندے نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو میں. اس ویڈیو میں ایک بندہ نظر آ رہا ہے, وہ ایک پیچھے 2 لوگ. ہم نے جو دیکھا اس پر ہمیں یقین نہیں آیا. اس جگہ کو تو ہم لوگوں سے چھلکتا ہوا دیکھتے تھے, دل ڈوب گئے. وہاں سے جو سعودی عرب میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے روتے میں پیغامات آج بھی اس فون میں محفوظ ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہوا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سبق سکھایا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے. یہ منظر, اللہ کرم زندگی میں کبھی ایسا منظر نہ دیکھیں دوبارہ.